عمران خان اس بات پہ راضی بھی ہو گئے تھے کہ ایک دوسری جگہ جو ہے اس پہ آپ لوگ چلے جائیں. بیگم صاحبہ نے کہا کہ نہیں جی نہیں جانا. یہ کیا بات ہے؟ پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین کی بات کو بھی اس کی بیگم جو ہے وہ رد کر دے تو وہ کیا ہے؟ تو یہ سوالات تو اٹھیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ بیک کے بعد تحریک انصاف کے اندر سوالات اٹھیں گے. تحریک انصاف کو اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق. اس ٹائم میں موجود ہوں لیڈر ٹی وی کے پروگرام کافی ہاؤس میں. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صدیق اظہر صاحب. ان سے جانتے ہیں ملک کی صورتحال کے بارے میں، اس ٹائم کیا چل رہا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہنگامی صورتحال ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے اقرا؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک سر، آپ بتائیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. ملک کی صورتحال تو بڑی سنگین چل رہی ہے، اس میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں، ناظرین کو بتاتے ہیں کیا اب تک کے مناظر ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ علامہ صاحب، گزشتہ روز کے جو پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے ہیں ان میں ناکامی کے بعد سیاسی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ملک میں سیاسی استحکام کی امید کی جا سکتی ہے؟ اقرا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کے جو جلوس ہوتے ہیں اور ریاست کے مقابل جب وہ آتے ہیں تو وہ ہر جلوس کے لیے یا ہر تحریک کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہو. اور ہمارے ملک میں جتنی تحریکیں کامیاب ہوتی رہی ہیں ان کے پیچھے کچھ مضبوط قوتیں جو ہیں وہ کام کرتی تھیں اور وہ کامیاب ہو جاتی تھیں. لیکن ضروری نہیں تھا. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی تحریکیں چلائیں، وہ ساری کی ساری تحریکیں ناکام ہوئی. لہذا پی ٹی آئی کی یہ جو تحریک جو تھی یا پی ٹی آئی کا یہ جو جلوس تھا، پی ٹی آئی کا یہ جو دھرنا تھا، اس کی ناکامی کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے یا پی ٹی آئی کی موومنٹ جو ہے وہ اب نہیں رہے گی. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا جو ان کا جو سیاسی کہنا چاہیے نا کہ ان کا نقطہ نظر ہے ایک، دوسرا ان کے اندر جو سیاسی بصیرت ہے اس کی کلی کھول دی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کیا بار بار آپ ایک ہی صوبے کے عوام کو باہر لے کے آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک وفاق ہے. اگر آپ نے تحریک چلانی ہے، کبھی آپ ایک صوبے میں لے کے دوسرے میں تیسرے میں، کبھی سندھ میں، بے شک آپ کے ساتھ 500 آدمی نکلے، 1000 آدمی نکلے، اس میں کریں. پنجاب میں آپ کریں 1000-2000 آدمیوں کے ساتھ کریں. کیونکہ دیکھیں جو احتجاج ہے وہ 10 آدمیوں کا بھی احتجاج ہے اور وہ 10 لاکھ آدمی کا بھی احتجاج ہے. تو آپ نے چن لیا ایک صوبہ اور اس صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کو، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ملک کے وہ اپنے صوبے کے اندر جو اس کے معاملات ہیں. چاہیے تو پی ٹی آئی کو یہ تھا کہ جس صوبے میں انہوں نے انتخاب جیتا، یا یہ کہنا چاہیے کہ جس صوبے میں انہیں حکومت ملی، کیونکہ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کو ان کے مطابق سیٹیں نہیں دی گئی، بلکہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ 47 فارم کی ہے. تو انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس اثناء میں صوبہ خیبر پختونخوا کو ایک مثالی صوبہ بنانے کے لیے اس کا انفراسٹرکچر، اس کے طالب علموں کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، لوگوں کے روزگار کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں پر جو ایک خوفناک امن و امان کی صورتحال ہے اس پر غور کرتے. لیڈر تو جیلوں میں جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی، وہ 2.5 سال تک ایڑیاں رگڑتے رہے جیلوں میں، اور اس کے بعد ان کو سزا دے دی گئی. سوال یہ تھا کہ جب آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت آئی ہے آپ اسے مضبوط کریں، لیکن بہرحال وہ ایک دوسری طرف چل نکلے. پھر ایک دوسری بات جو اس کے اندر آئی وہ یہ تھی کہ کوئی واضح پروگرام ایسا نہیں تھا جس کے اندر کوئی عوام کی بات بھی کی جاتی. مطلب آپ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو رہا کرو، ٹھیک ہے، لیکن کیا عمران خان کے ساتھ دوسرے لوگ نہیں ہیں؟ ان لوگوں کا کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی باقاعدگی کے ساتھ
ایک پروگرام بنا لیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کا نام لیں گے تو کہیں وہ پولیٹیکلی ان کا امیج جو ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ان کی ناکامی کی وجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے سیاسی استحکام کی بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد شاید حکومت جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے مختلف معاملات میں استحکام پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے. اچھا علام صاحب، مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کو پہنچنے والے اس سیٹ بیک کے بعد پی ٹی آئی میں تنظیمی تضادات پیدا ہو سکتے ہیں. کیا پی ٹی آئی میں اندرونی جمہوریت کے لیے جدوجہد تیز ہوگی؟ دیکھیے، اس جو سیٹ بیک آیا ہے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور اس سیٹ بیک کے بعد آوازیں بھی آئی ہیں. مثلا شوکت یوسف زئی جیسے لوگ اور وہ دوسرے اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں، اس تحریک کے لیے آپ کے پاس کوئی سٹیئرنگ باڈی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی فیصلہ کرنے والی کوئی ایسی جمہوری تنظیم آپ نے نہیں بنائی، کوئی آپ نے ایسی کوئی کمیٹی، کوئی سینٹرل کمیٹی، کوئی ایگزیکٹو کمیٹی، کوئی ایکشن کمیٹی کوئی ایسی بنائی ہوتی جو دیکھتی کہ حالات کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تحریکوں میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ گیون سچویشن کو یا موروثی حالات جسے یا ہم کہتے ہیں، جسے ہم زمینی حالات کہتے ہیں، جو آپ کے مقابل ریاست ہے، آپ ریاست کے عمل کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا عمل جو ہے وہ وقتاً فوقتاً، لمحہ بلمحہ، بلکہ قدم بقدم آپ ایک تبدیلی کی صورتحال جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. لیکن یہاں ہوا یہ کہ ان موصوف نے، جن کا نام عمران خان ہے، انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ جائیں جی آپ لیڈ کریں، اور وہاں پر یہ ہوا کہ یہ عمران خان اس بات پہ راضی بھی ہو گئے تھے کہ ایک دوسری جگہ جو ہے اس پہ آپ لوگ چلے جائیں، اور اب بیگم صاحبہ نے کہا کہ نہیں جی نہیں جانا. بھئی یہ کیا بات ہے کہ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی اور اس پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین، اور اس پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین کی بات کو بھی اس کی بیگم جو ہے وہ رد کر دے، تو وہ کیا ہے؟ اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اندر، پاکستان کی دوسری جماعتوں کے اندر بھی اندرونی جمہوریت نہیں ہے. نون لیگ بھی 3-4 بندے ہیں، ایک اپنا میاں نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، حمزہ شہباز ہے، پھر اپنا مریم نواز صاحبہ ہیں، اور پھر اسی طرح ان کے ارد گرد بھی انہی کے قریبی جو ہیں اسحاق ڈار صاحب ہیں. اسی طرح اگر ادھر پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب ہیں، بلاول زرداری ہیں، فریال گوہر ہیں، اور اس طرح کا معاملہ پاکستان کے اندر کہ پوری پولیٹیکل پارٹی جتنی یہاں موجود ہیں، انکلوڈنگ جمعیت علماء اسلام، وہاں پر تو کوئی اندرونی جمہوریت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ نیشنل عوامی پارٹی جیسی جماعت جسے ہم کہتے تھے کہ ایک لبرل ڈیموکریٹک سیکولر جماعت ہے، اس کے اندر بھی نہیں. اب وہ دادے کے بعد اب پوتا جو ہے وہ اپنا اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو یہ سوالات تو اٹھیں گے اب، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ بیک کے بعد تحریک انصاف کے اندر سوالات اٹھیں گے. تحریک انصاف کو اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا. تحریک انصاف کو اپنے انتخابات جو ہیں وہ اب میں مجھے یہ بات کہتے ہوئے ایسے ہنسی آتی ہے اقرا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں بھی جس طرح جنرل سیکرٹری ہیں تو یہ بھی تو 47 ہی ہے نا، یہ بھی 47 فارم ہے. اب یہ جو ہمارے جو جنرل سیکرٹری صاحب انہوں نے بنا دیے بغیر کسی وجہ کے، وہ بھی تو فارم 47 کے ہیں. تو اقرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات جو ہے یہ بہت قابل غور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر پی ٹی آئی کے اندر آوازیں اٹھیں گی اور اندرونی جمہوریت کے لیے لوگ جو ہیں وہ بات کریں گے. جیسا کہ آپ نے علامہ صاحب کی ساری گفتگو سنی، اس کے مطابق ابھی تک کی جو گفتگو کے بعد انالیسس کیے جا سکتے ہیں، جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انتقامی پارٹی بن چکی ہوئی ہے. اس ٹائم جو ہے ملکی صورتحال کو بگاڑنے میں پورا کردار ادا کر رہی ہے.
ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے دعا کریں اور ملکی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے مذاکرات کو جاری رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. موجودہ حکومت کو کچھ اچھے فیصلے سامنے لانے چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.